آپ انصافیہ ہیں، جیالے، متوالے، پٹواری یا پھر نیوٹرل، ایک بات تو ماننا پڑے گی کہ میاں نواز شریف قسمت کے دھنی اور مقدر کے سکندر ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو جیسے زیرک سیاستدان کے ستارے گردش میں آئے تو وہ موت کے منہ سے نہ بچ پائے، مگر میاں نواز شریف بار بار موت کو جل دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر 1993 میں صدر غلام اسحاق خان سے ان کی انبن کے بعد سب کا خیال تھا کہ ڈکٹیشن نہیں لوں گا والی تقریر کر کے نواز شریف نے سیاسی خودکشی کر لی، مگر سپریم کورٹ نے ان کی حکومت بحال کر دی۔ اگرچہ کاکڑ فارمولے کے تحت صدر اور وزیر اعظم دونوں کو گھر جانا پڑا، انتخابات میں پیپلز پارٹی نے کامیابی حاصل کی اور بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بننے میں کامیاب رہی، مگر پھر چند سال بعد ہی میاں نواز شریف ہیوی مینڈیٹ لے کر دوسری بار وزیر اعظم بن گئے۔ ان خیالات کا اظہار سینئر صحافی بلال غوری نے اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں کیا ہے۔ بلال غوری کا مزید کہنا ہے کہ حقیقت پسندی سے کام لینے کے بجائے نواز شریف نے ایک بار پھر خود کو وزیر اعظم سمجھنا شروع کر دیا۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل منصور الحق کو کرپشن کے الزامات پر ملازمت سے برخاست کر دیا گیا۔ چیف جسٹس سجاد علی شاہ نے ہیوی مینڈیٹ کو عدالت کے ہتھوڑے سے کچلنے کی کوشش کی، مگر نہ صرف انہیں گھر جانا پڑا بلکہ ان کی سرپرستی فرمانے والے صدر فاروق لغاری بھی استعفیٰ دینے پر مجبور ہو گئے۔ آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت نے نیشنل سیکورٹی کونسل بنانے کی تجویز دی تو وزیر اعظم نواز شریف نے نتائج کی پرواہ کیے بغیر انہیں گھر بھیج دیا۔ بلال غوری کے مطابق اس قدر با اختیار سربراہ حکومت گوارا نہیں تھا، اس لیے نواز شریف کے دماغ سے سویلین بالادستی کا خناس نکالنے کے لیے جنرل پرویز مشرف جیسے معالج کی خدمات حاصل کی گئیں۔ نواز شریف کو وزیر اعظم ہاؤس سے گرفتار کر کے لاپتہ کر دیا گیا، طیارہ ہائی جیک کا مقدمہ ہوا، عمر قید کی سزا ہوئی۔ فوجی حکمران کا منصوبہ تھا کہ سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر کے عمر قید کو سزائے موت میں تبدیل کروا دیا جائے، لیکن ایک دن اچانک سعودی عرب سے شاہی جہاز آیا اور شریف خاندان کو موت کے منہ سے بچا کر جدہ کے سرور پیلس لے گیا۔ گلہ وطن تو اس نیت سے کیا گیا کہ اب یہ کہانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، لیکن کہانی نے ایک نیا موڑ لیا اور نواز شریف نے پاکستان واپس آنے کا ارادہ کر لیا۔ 10 ستمبر 2007 کو جہاز اسلام آباد ایئرپورٹ اترا تو نواز شریف کو زبردستی جدہ واپس بھیج دیا گیا کہ ان کی واپسی سے نظام تلپٹ ہونے کا خدشہ تھا۔ جنرل پرویز مشرف نہایت متکبرانہ انداز میں کہا کرتے تھے کہ نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی، لیکن 18 اکتوبر کو بے نظیر بھٹو پاکستان واپس آ گئیں تو نواز شریف کو بھی وطن واپسی کی اجازت دینا پڑی۔ 25 نومبر 2007 کو نواز شریف پاکستان واپس آئے اور اگلے برس ہی پرویز مشرف کو رخصت ہونا پڑا۔ بلال غوری کا مزید کہنا ہے کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ نواز شریف تیسری بار وزیر اعظم بننے میں کامیاب ہوں گے، لیکن یہ انہونی ہو کر رہی۔ تیسری بار وزیر اعظم بننے پر توقع یہ تھی کہ اب ان کا دماغ درست ہو چکا ہوگا، مگر ڈھاک کے وہی 3 بات۔ جنرل اشفاق کیانی کو مدت ملازمت میں توسیع دینے سے انکار کیا، پھر جنرل راحیل شریف کو انکار کر کے گستاخی کے مرتکب ہوئے، لہذا پاناما کے ہنگام میں انہیں ایوان اقتدار سے رخصت ہونا پڑا۔ یوں ایک بار پھر مجھے کیوں نکالا کی دہائی دیتے نظر آئے۔ احتساب عدالت سے سزا ہو گئی۔ لندن گئے تو بیشتر لوگوں کا خیال تھا کہ اب لوٹ کر نہیں آئیں گے، مگر اپنی اہلیہ کو بستر مرگ پر چھوڑ کر بیٹی مریم نواز کے ہمراہ گرفتاری دینے واپس آ گئے۔ بلال غوری کا مزید کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ خلاف تھی، عدالت ہائیبرڈ رجیم کی مکمل کنٹرول میں تھی، صحافیوں پر بدترین سینسرشپ لاگو تھی، عمران خان جیسا سیاسی مخالف برسر اقتدار تھا۔ جبر کے اس ماحول میں صاف نظر آ رہا تھا کہ اب ان کی بقیہ زندگی جیل میں بسر ہوگی، لیکن میاں نواز شریف دیکھتے ہی دیکھتے اڑن چھو ہو گئے۔ لندن جانے کے بعد باجوہ ڈاکٹرائن کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ بتایا جا رہا تھا کہ اب نقش کہن مٹ چکا۔ پروجیکٹ عمران خان کے تحت تحریک انصاف اگلی انتخابات میں 2/3 اکثریت لے کر حکومت میں آئے گی اور دونوں بڑی سیاسی جماعتوں یعنی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا کردار یکسر ختم ہو جائے گا۔ جنرل باجوہ کے بعد افواج پاکستان کی قیادت سنبھالنے والے سپہ سالاروں کے نام بھی فائنل ہو چکے تھے، مگر پھر کیا ہوا؟ سب بندوبست دھرے کا دھرا رہ گیا۔ نشان عبرت بنانے کا دعویٰ کرنے والے خود گرد راہ ہو گئے۔ بلال غوری کے مطابق اب صورتحال یہ ہے کہ جنہوں نے نواز شریف کو نااہل کروایا تھا اب وہی ملتبس ہیں کہ پاکستان واپس آئیں اور ملک کو درپیش معاشی بحران سے نکالیں۔ دبئی میں ہو رہے مذاکرات میں محض آصف زرداری اور شہباز شریف سمیت سیاسی قیادت ہی شریک نہیں، بلکہ دیگر اسٹیک ہولڈر بھی بات چیت کے عمل میں شریک ہیں۔
इंतखाबात की तारीख का तयन निगरान वजीर आजम का तकर्रुर और पीपल्स पार्टी के साथ शराकत इख्तिदार का फार्मूला तय करना तो मामूल की बात है। इससे हटकर कई गैर मामूली फैसले किए जा रहे हैं। इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल कायम मकाम सदर के दस्तखत हो जाने के बाद कानून बन चुका है। यानी मियां नवाज शरीफ जिन्हें 28 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दिया था, इनकी नाअहली की मुद्दत गुज़िश्ता बरस खत्म हो चुकी है। एहतिसाब अदालत ने इन्हें जिस रेफरेंस में सजा दी थी, इस मुकदमे में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को बाइज्जत बरी किया जा चुका है और इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला तहरीर किया था, इसे पढ़कर महसूस होता है कि नवाज शरीफ की बरियत नविश्ते दीवार है। महज अदालत में पेश होने की देर है। गोया न सिर्फ नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, बल्कि वो चौथी बार वजीर आजम बनकर मुल्क की तारीख का एक मुनफरिद रिकॉर्ड कायम करने जा रहे हैं। अब ऐसे शख्स को किस्मत का धनी ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।